بہت ہی پیاری تقریر تھی آپ کی. میں ہمارے حافظ بخاری مولانا اشفاق صاحب سے خواہش کروں گا کہ وہ پچھلے 6 مہینوں سے جو ہے حضرت کے ساتھ رہے، مطلب یہاں پر رہے اور جو ہے بچوں کو بھی درس دے رہے ہیں، بڑے بھی آ رہے ہیں، بچے بھی آ رہے ہیں. تو میں کے ہاتھ یہ بھی بتاتے چلوں، اگر کوئی عربی سیکھنا چاہتا ہے تو حافظ صاحب سے کانٹیکٹ کریں. یہاں پر جو ہے عربی پڑھا رہے ہیں، عمر کی کوئی قید نہیں ہے. آپ اپنا وقت نکال کر آئیں، دینی ماحول میں سیٹ ہو جائیں، قرآن سیکھیں اور سکھائیں. اور ہم میں سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. تو اگر میں کہنے لگوں تو علماء کی شاید یہ نہ ہوگا، تو میں ہمارے حافظ صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ چند باتیں جو انہوں نے دیکھی ہیں ان کے تجربے میں جو ہے وہ بتائیں. اس کے بعد جو ہے صلاۃ السلام ہوگا اور باقی فتح آپ کو معلوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حاضرین جناب، مختصر سے میں آپ کے سامنے کچھ جملے عرض کرتا ہوں. حضرت کی زندگی بہت سے لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، اور میں حضرت کو غالباً 2 یا 3 سال سے جانتا ہوں. یہاں پر آنا میرا 3 سال سے ہو رہا ہے. جو جب تبرکات کی زیارت یہاں پر کرائی جاتی ہے تو اس وقت میں یہاں پر حاضر ہوتا تھا، اور سال میں 1 مرتبہ میں حضرت کی زیارت اور ملاقات کے لیے یہاں پر آتا تھا. ملاقات اور زیارت ہوتی تھی، پھر تبرکات کی زیارت کر کے میں واپس چلا جاتا تھا. راز کی بات اگر میں تقریباً جب پہلی ملاقات ہوئی، حضرت کا تعارف میں نے سنا. ہمارے ساتھی سید مزمل قادری نے حضرت کا تعارف کروایا اور سنا کہ حضرت اپنے وقت کے بہترین عالم دین مفتی ہیں اور پرہیزگار متقی ہیں. جب حضرت کا تقویٰ میں نے سنا کہ میرے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق تھی کہ میں حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں. تقریباً میں نے یہ حضرت کی دیکھیے مرید اور مرشد کا ایک خاص تعلق ہوتا ہے. میں اگر اس پر بات کروں بات طویل ہو جائے گی. دیکھیے، جب مرشد اپنے مرید کو جب بنانا چاہتا ہے تو اس کے ظاہر کو نہیں دیکھتا، اس کے باطن کو دیکھتا ہے. اور لفظ ہم آسان سمجھتے ہیں کہ بیعت معمولی چیز ہے. بیعت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کل حضرت سید مزمل صاحب سے میں بات کر رہا تھا کہ بیعت جو بنی ہے بیع سے بنی ہے. عربی میں بیع کو کہتے ہیں بکنا. بیع سے بنی ہے. بیع کا مطلب ہے بکنا. جب ہم کسی مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں. تو واقعہ آپ کو سناؤں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بازار میں جاتے ہیں غلام خریدنے کے لیے. یہ تصوف کی بات ہے، تھوڑا توجہ سے سنیں تو معلوم. غلام خریدنے کے لیے جب بازار میں جاتے ہیں تو ایک غلام کو خریدا اور اپنے گھر لائے. لانے کے بعد اس غلام سے ارشاد فرمایا، بتاؤ تم کب کھاتے ہو اور کب سوتے ہو اور کب کتنا کام کرتے ہو؟ تو غلام کہنے لگا، جب میرا مالک کہتا ہے کھانا دیتا ہے تو میں اس وقت کھانا کھا لیتا ہوں. پھر حضرت نے ارشاد فرمایا، چلو تم سوتے کب ہو؟ تو اس غلام نے عرض کی کہ حضرت جب میرا مالک کہتا ہے کہ اب تمہارا رشت ہے، اب تم سو سکتے ہو، تو میں اس وقت سو جاتا ہوں. پھر حضرت ارشاد فرمانے لگے، تمہارا کام اور مقرر وقت کتنا ہے؟ جب تک مالک اپنی مرضی مجھ پر چلائے، جب تک مالک مجھے جو کام دے میں اس وقت کام کرتا رہتا ہوں. حضرت جنید بغدادی اس وقت غش کھا کر زمین پر تشریف لائے
اور تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت کو بیدار کر دیا تو حضرت جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں اے غلام میں نے تجھ کو آزاد کر دیا. تو لوگوں نے عرض کی کہ حضرت آپ ایک غلام کو جو ہے آپ آزاد کر دیں اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں یہ غلام نے مجھے بندگی سکھا دی. یعنی اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ مالک جب رزق دیتا ہے تو جتنا میرے مقدر میں ہے وہ کھانا میں اس پر راضی ہو جاتا ہے. مالک جب تک زندہ رکھتا ہے اپنی عبادت کے لیے اپنی ریاضت کے لیے تو جب تک میری زندگی رہتی ہے اس وقت تک میں جو ہے آس نہیں کرتا کہ اور زیادہ زندگی جیوں اپنے عیش و آرام کی زندگی گزاروں. بس جب تک میری سانس رہتی ہے اس وقت پھر جب ختم ہو جاتے ہیں تو میں لبیک کہہ دیتا ہوں. اور جب مال و دولت کا مسئلہ آتا ہے تو میں حرص نہیں کرتا کہ میرے مقدر میں اتنا کم اس کے پاس اتنا زیادہ کیوں آیا. یہ تو مقدر کی بات ہے اسی لیے تو بندگی کہا گیا. اب یہی ٹاپک کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بیعت کا جو مسئلہ ہے ہم نے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ تو دے دیا لیکن دل نہیں دیا. مرشد دل پر نگاہ ڈالتا ہے ظاہر پر نہیں. لفظ بیع سے جو شروع ہوا بک جانا ہم نے جب ہاتھ میں ہاتھ دیا تو ہم نے یہ وعدہ کیا ہے مرشد میں نے آپ کو اپنے کو آپ کے ہاتھ میں بیچ دیا. یعنی میری کچھ حکومت نہیں میری کوئی مرضی نہیں چلتی جو آپ چاہے وہ مجھ پر چلا سکتے ہیں. اب مرشد کیا ارشاد فرماتے ہیں تم نماز پڑھو تم دین کے راستے پر آؤ گناہوں سے بچو. جب آپ مرید بنتے ہیں تو مرشد یہ توبہ کراتے ہیں سب سے پہلے توبہ کراتے ہیں پھر اپنے مرید میں شامل فرما لیتے ہیں. غالباً یہ بڑی بات ہو گئی. تو جب میں 2 سال سے حضرت کا انتظار کر رہا تھا یہ حضرت کی نگاہ کرم تھی کہ میں 3 مرتبہ پیچھے جا کر پھر واپس آیا. ایک مرتبہ گندگل میں جب میں بس اسٹینڈ میں بیٹھ کے بس نکلنے والی ہے میں کرم چڑھنے والا ہی تھا. سید مزمل گندگل میں حاضر نہیں تھا اور مجھے فون کر کے بولتے میں ابھی حاضر نہیں ہوں حضرت مصروف بھی ہیں اور اس وقت ملاقات مرید نہیں بنا سکتے. 1 سال گزر گیا. پھر جب دوسرے سال آیا تبرکات کی زیارت تھی. اس تبرکات کے محفل میں جب حاضر ہوا صبح ہوئی ہمارا بس کا ٹائم تھا حضرت آرام فرما رہے تھے بیعت نہیں اسی کی پھر چلے گئے. تیسری مرتبہ یہ 3 عدد بھی بہت خاص ہے. تیسری مرتبہ جب پھر حاضر ہوا حاضر ہونے کے بعد حضرت کے بارگاہ میں آیا. سید مزمل اس وقت حاضر تھے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد جب بیعت ہوئی تو حضرت نے جب بیعت مجھ کو جو ہے مرید میں کرنا چاہا اس وقت میرے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا کہ کہو میرا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں کہو میرا ہاتھ حضور غوث پاک میں ہاتھ میں کہو میرا ہاتھ حضرت خواجہ اور نواز کے ہاتھ میں. اتنے سلسلوں سے بیعت فرما دیا. یہاں پر گواہ موجود ہیں الحمدللہ. پھر جب بیعت ہوگی یہ حضرت کی نگاہ کرم ہے. اور آپ جانتے ہیں تاڑ پتری میں ایک شہر ہے تاڑ پتری میں ایک بارگاہ ہے حضرت سید شاہ یاسین ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. رمضان شریف یہ ختم ہوا تراویح کے بعد میں نے حضرت کی بارگاہ میں حاضری دی تاڑ پتری بارگاہ میں. وہاں پر یہ دعا کرنے لگا کہ حضور آپ نظر کرم فرمائیے میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں. آپ جس جگہ راضی ہیں اس جگہ مجھے بھیج دیجیے خدمت کے لیے دین کے کام کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا اور میرے مرشد کی جو نگاہ کرم تھی 10 سے 15 دن گزرے کچھ فون میں بات ہونے لگی اور حضرت نے یہاں پر مجھے بلا لیا خدمت کے لیے. اسی سلسلے سے جو ہے یہاں پر چل رہا. جب میں یہاں پر آیا حضرت مبشر پاشا صاحب سے ملاقات ہوئی اور جب حضرت آرام ہونے پر فرما رہے تھے تو حضرت نے اگر کہا کہ حضرت مفتی صاحب آپ سے ملنا چاہ رہا ہوں. اب مرشد تو مرشد ہے وہاں پر سانس اگر بے ادبی سے بھی لی جائے تو بے ادبی ہے. یہاں تک کہ حکومت ہے مرشد کے بارگاہ میں جب ہوتے ہیں نفل پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یعنی پہلے مرشد کی بات سنو اس پر عمل کرو کیونکہ اپنی عبادت اپنی جگہ. مرشد وہ ہے جو تمہارے ظاہر اور باطن کو پاک فرماتا ہے. جب ظاہر باطن گندا ہوتا ہے تمہاری عبادتیں کام نہیں آئیں گے تمہارے نفل کام نہیں آئے. اسی لیے جو مرشد کی بات پہلے مانو
اس کے بعد پھر عمل کرو. جب حضرت کے بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضرت اس وقت عمر میں اس حال میں الحمدللہ میرا انٹرویو لیا. حضور فرمانے لگے کہاں سے فارغ ہو؟ میں عرض کیا حضرت رائچور سے فارغ ہوں. چلو قرآن شریف کی تلاوت کرو. الحمدللہ میں نے قرآن شریف کی تلاوت کی. حضرت نے سنا اور کہا ٹھیک ہے الحمدللہ مبارک ہو تم جاؤ. اور یہ جملہ نوٹ کیجئے, اس وقت اس حال میں حضرت نے فرمایا بیٹا کچھ اگر ضرورت ہو تو بول دے. حالانکہ گھر میں اتنے لوگ موجود ہیں, حضرت کے پوترے بھی موجود ہیں, لیکن حضرت نے خاص طور پر یہ ارشاد فرمایا جب تمہیں کچھ ضرورت ہو تو تم جو ہے یاد کر لینا. ایک بات ہوگی, جب میں یہاں پر 1-2 مہینے گزرنے لگے, جب کھانے کا وقت ہوتا تھا تو حضرت کو ایک علمی اعتبار سے ایک معلم کو جو ہے جس طرح دیکھنا تھا, اس وقت کھانے کے وقت بھی حضرت یاد کرتے تھے بیٹا حافظ صاحب کو کھانا دیے ہے یا نہیں دیے. میں کبھی کمرے میں چلے گیا تو آواز دے رہے تھے کہ حضرت کو کھانا دیے. وہ عمر میں وہ حالت میں سب لوگوں کی فکر کرتے ہیں. اور میں نے سنا ہے مرید بنتے وقت حضرت جب تہجد کے لیے اٹھتے ہیں نا, اپنے لیے تو دعا کرتے ہیں, لیکن ہر مرید کا نام لے کے دعا کرتے ہیں. ہر مرید کا نام لے کر دعا کرتے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ دنیا میں بہت سے مرشد دیکھے ہوں گے اپنی جو ہے لگن میں لگے رہتے ہیں, لیکن یہ وہ ہمارے مرشد ہیں جو اپنی فکر آخرت کی تو سوارتے ہوتے ہوئے اپنے مریدین کے لیے دعا کرنا, وہ بھی تہجد میں بہت بڑی بات ہے. اور میں نے سنا ہے اور دیکھا بھی الحمدللہ جب حضرت کا وصال ہوا, جب لا کر یہاں پر پہلے حال میں رکھا گیا, چہرہ تو نورانی ہی تھا, لیکن جب حال میں لا کر جسم میں مبارک رکھا گیا, تھوڑی دیر بعد خدا کی توفیق ہوئی قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی. اہل بیت نے بھی تلاوت کیا اور اختر نے بھی تلاوت وہاں پر کیا. جب نارمل مبارک چہرہ تھا, جب قرآن شریف کی تلاوت جیسے شروع ہو گئی, تھوڑی دیر کے بعد جب چادر اٹھا کر دیکھتے ہیں, اس کی گواہ اور سید مزمل دیتے ہیں, جب چادر اٹھا کر دیکھتے تو ہم نے دیکھا کہ چہرہ اور مسکراتا ہوا نظر آ رہا. یعنی میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں, اپنے زندگی کے حال میں حدیث اور قرآن سے تو خوش ہوتے تھے, لیکن جب زندگی سے جاننے کے باوجود بھی جب قرآن شریف کی جب تلاوت ہوتی اس وقت بھی مسکراتے ہوئے نظر آتے تھے. جب حضرت کو غسل دیا گیا, میں نے سنا ہے 1 سال تک حضرت جو معذور تھے, اس لیے حضرت کو جو ہے پانی سے دور رکھا گیا, یعنی نہلانے سے, بس نارمل اوپر سے غسل ہوتا تھا. جب حضرت کو غسل دیا گیا, آپ یقین کیجئے 1 سال میں کچھ نہ کچھ میل تو جسم پر آنا چاہیے. 1 سال میں حضرت کو جب 1 سال بعد بھی غسل دیا گیا تو حال یہ تھا کہ تھوڑا میل تو دور کی بات, سارا جسم جو چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے. اللہ تبارک وہی آپ جو آیت سنے ہیں, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ خبردار ہو جاؤ میرے بندوں کو, میرے خاص دوستوں کو غلط نہ سمجھو کہ وہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے نہ کسی چیز کا غم. مجھ سے بہتر یہاں سے جتنے لوگ ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ حضرت کی زندگی کیا ہے. میں تو کچھ دن کا یہاں پر مہمان تھا, اور حضرت کی جو زندگی میں نے دیکھی ہے, تقویٰ و پرہیزگار جو سنا ہے, یقیناً حضرت جو ہے باکمال اپنے وقت کے بہترین مفتی اور عالم بھی ہیں, تقویٰ و پرہیزگار میں وقت کے ولی بھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمارے روحانی جسمانی کو طاقت و قوت عطا فرمائے. ہمیں صحیح مریدین میں حضرت کے صحیح مریدین میں ہمارا شمار عطا فرمائے. ہم حضرت کے حکموں کی تعمیل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے. حضرت کا سایہ ہم پر ہر ہمیشہ قائم و دائم رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.